حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معروف تاجر اور شہر کے نہایت معزز فرد تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے آغاز میں جب آپ تجارت سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے فوراً مسلمان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہو گئی تھی، جن کا انتقال فتح بدر کے دن ہوا۔ واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا خطاب ملا۔ آپ سوائے ایک دو غزوات کے باقی تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں چونکہ حضرت رقیہ بیمار تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ان کی علالت کی وجہ سے چھوڑ دیا، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین سے واپس آ رہے تھے کہ فتح بدر کی خوشخبری ملی۔ دوسرے غزوہ ذات الرقاع اور غطفان میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ پر خلیفہ مقرر کر کے چھوڑا تھا۔ حدیبیہ میں آپ حضور اکرم کے سفیر تھے۔ ان کے علاوہ تمام غزوات میں شامل رہے اور بے شمار مالی غزوہ تبوک میں 300 اونٹ عطا کیے۔ خلیفہ اول و دوم کے ہر معاملے میں مشیر رہے اور خاص امور میں مشورہ کرنے کے لیے آپ کو مجلس شورا کا اہم رکن سمجھا جاتا تھا۔ عمر کے لحاظ سے آپ حضور اکرم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص کارنامے یہ ہیں کہ لوگوں کی جاگیریں مقرر فرمائیں، چراگاہیں قائم کی، مساجد میں خوشبوئیں جلائیں، روشنیوں کا انتظام کیا، جمعہ میں دوسری اذان کو اپنایا، امام مساجد کی تنخواہیں مقرر فرمائیں، مسجد میں اپنے لیے جگہ بنائی، قرآن مجید کو موجودہ صورت پر جمع کیا۔ اس لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں۔ ان فتوحات میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ سن 34 ہجری میں حضرت عثمان کو الوداع کہنے سے قبل امیر معاویہ نے ان کے سامنے 2 تجویزیں پیش کی، جن کی حضرت عثمان غنی نے سختی سے تردید کر دی۔ پہلی تجویز یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ہمراہ شام چلے جائیں اور وہاں ان کے ساتھ امن و حفاظت سے رہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار ہجرت کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ قیام کرنا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے اسلامی حکومت کے مرکز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر جہاں اسے رسول خدا حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب نے برقرار رکھا، ایک بیرونی شہر منتقل ہو جانے کو گوارا نہ فرمایا۔ وجہ بھی معقول تھی۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ وہ شامیوں کا لشکر حضرت عثمان غنی کی خدمت میں بھیج دے، جو مدینہ میں ان کے پاس رہے اور پیش آمدہ خطرات سے محفوظ رکھے۔ حضرت عثمان غنی نے دوسری تجویز بھی ٹھکرا دی اور کہا، میں اصحاب رسول کو لشکر کی موجودگی اور ہمسائیگی سے ستانا نہیں چاہتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی ایسا کرتے تو ان کی حیثیت ایک ایسے خودسر کی سی ہو جاتی جو صحابہ کرام پر اس لشکر کے ذریعے سے حکومت کرتا جو ان کے ساتھیوں سے محفوظ رکھتا۔ جب وہ اپنے گھر میں رہتے یہ لشکر اس کے گھر کی پاسبانی کرتا، جب وہ گھر سے باہر جاتے تو یہ لشکر ان کی حفاظت کے لیے چلتا، جب وہ منبر پر خطبہ دیتے تو یہ لشکر ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا، اور جب وہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تو یہ لشکر بھی ان کے آگے پیچھے رہتا۔ لیکن اس تمام طرز عمل کا سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ابوبکر اور عمر بن خطاب، خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سابقہ طرز حکومت سے کیا تعلق تھا؟ وہ مدینہ میں بغیر کسی محافظ کے گھومتے رہتے، ان کے مریضوں کی خیریت پوچھتے، دیگر عمومی معاملات پر ضروریات دریافت کرتے، لوگوں کی محفلوں میں جاتے، ان کی سنتے، اپنی کہتے۔ وہ اپنی چادر کا ایک سرہ اپنے بدن پر لپیٹ کر اور اس کا دوسرا کنارہ سر کے نیچے تکیہ رکھ کر سو جاتے۔ جمعہ کے دن وہ منبر رسول پر جلوہ گر ہوتے، لوگوں سے شفیق باپ، مہربان بھائی، جانثار دوست کی طرح مختلف موضوعات پر باتیں کرتے، منڈی کے نرخ معلوم کرتے، جب مؤذن اذان دیتا تو حسب موقع خطبہ ارشاد فرماتے، پھر فارغ ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھا دیتے، اور اس سرنو ان کی خیریت، منڈی کے بھاؤ وغیرہ پر گفتگو جاری رہتی۔ مؤذن دوسری اذان دیتا تو اٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھا دیتے۔ یہ انہیں کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ اس مستحکم نظام کو بدل کر شام چلے جائیں، دار ہجرت کو چھوڑ دیں، منبر رسول پر بیٹھ کر خطبہ نہ دیں، نہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں جہاں رسول خدا اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب نے نمازیں ادا کی تھی۔ یہ بھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ مدینہ میں شامل لشکر کے گھیرے میں رہتے جو انہیں ان لوگوں سے بچائے رکھتا جو رسول خدا اور ان کے ساتھ ہر میدان جنگ میں شریک رہے۔ بالآخر امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ دونوں تجویزوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہیں کرتے تو حالات کی نزاکت بتا رہی ہے کہ یا
آپ کے خلاف عوام کی طرف سے لڑائی کی جائے گی یا اچانک بے خبری میں آپ کو مار ڈالا جائے گا؟ اس پر حضرت عثمان غنی نے جواب دیا، حسبی اللہ نعم الوکیل۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے دو ساتھی حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق کی روش پر کامل طور پر گامزن رہے۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کوئی دربان نہ رکھا، مظلوموں پر اپنی بڑائی اور برتری یا غلبے کا رعب نہ ڈالا، نہ ہی کسی قسم کا کبھی جبر کیا۔ جن لوگوں کے ساتھ آپ مخلص تھے، اپنی تمام زندگی ان کے لیے وقف کر دی۔ وہ لوگ لالچی، بے پناہ خواہشات رکھنے والے، اپنے مفاد کی خاطر دور دور تک نظر دوڑانے والے اور تسلط و غلبہ کے پورے ساز و سامان سے آراستہ اور مسلح تھے۔ ان سب حالات نے تمام خرابیاں پیدا کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے تلاوت قرآن مجید فرماتے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ کے قتل کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ آپ نے سنا تو فرمایا، اے خدا، تو جانتا ہے ان کے قتل پر میں راضی نہ تھا۔ جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا وہ سب کے سب پاگل ہو گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام میں پہلا فتنہ قتل حضرت عثمان غنی اور آخری فتنہ خروج دجال ہے۔ آپ ایک بہادر انسان تھے، خلوت میں بھی کبھی بے پردہ نہ ہوئے، 4-5 درہم کی ازار پہن کر خطبہ پڑھتے، غلام کو اپنے ساتھ سوار کر لیتے، قبروں کو دیکھ کر اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تاریخ وفات 18 ذی الحج 35 ہجری ہے۔ آپ کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ حضرت عثمان غنی نہایت سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے۔ ایک دفعہ حضرت عثمان کے عہد خلافت میں سخت قحط پڑا، لوگ فاقہ کشی سے مجبور ہو کر اپنی جائیدادیں نہایت کم قیمتوں پر فروخت کرنے لگے۔ آپ کے اہل خانہ نے کہا، فلاں باغ کا مالک سستی قیمت پر فروخت کر رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ بھی اسے خرید لیں۔ آپ روپیہ لے کر باغ کی طرف چل پڑے، لیکن راستے میں قحط زدہ لوگوں کی فاقہ کشی اور مصیبت و پریشانی دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ تمام روپیہ ان لوگوں میں تقسیم کر دیا اور گھر واپس آ گئے۔ اہل خانہ نے دریافت کیا کہ آپ باغ خرید آئی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، میں تمہارے لیے جنت میں باغ خرید کر آیا ہوں۔ آپ کا قول ہے، حیا کے ساتھ تمام نیکیاں اور بے حیائی کے ساتھ تمام بدیاں وابستہ ہیں۔ بری گفتگو کرنے والا انسان 3 آدمیوں کو مجروح کرتا ہے، اپنے آپ کو، دوسرا جس کی برائی کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو اس کی برائی سنتا ہے۔ کذاب پر رضا دنیا کی جنت ہے۔ جو اپنی جوتیاں گانٹھ لیتا ہے، غلام کی قیادت کرتا ہے، اپنے کپڑے دھو لیتا ہے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتا ہے، وہ غرور اور تکبر سے پاک ہے۔ لوگ تمہارے عیبوں کے جاسوس ہیں، تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے، بری گفتگو کا روح پر۔ بندہ حقیقت ایمان کو نہیں پہنچتا جب تک اس کو فقیری محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ